نہیں گئے. جواب دینے لگا ہوں کہ مولا امیر المومنین نے اپنے دور حکومت میں فتح واپس کیوں نہیں لیا. میں ضرور اس میں اپنے اتنے عقلی دلائل دیتا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی وجہ معقول ہے، یہ بھی معقول ہے، لیکن ہمارے ہاں قانون ہے کہ اگر ہمارے پاس معصوم کی حدیث آ جائے تو ہم اپنے عقلی دلائل کو روک دیتے، پھر تسلیم کرتے، مان لیتے کہ پھر معصوم نے کہا ہے کہ اب معصوم نے یہ جو حدیث کہہ دی اب یہی کل گیا. ہمارے جواب دینے اور معصوم کے جواب میں ایک فرق ہے. میں جواب دوں گا نا تو ایک دوسرا سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ ٹھیک ہے جی اگر یہ نہیں تو پھر میرا سوال یہ ہے کہ پھر یہ کیوں نہیں. معصوم کے جواب میں یہ معجزہ ہوتا ہے کہ معصوم کے جواب کے بعد کوئی بھی سوال پیدا نہیں ہوتا. معصوم جواب سوال کے ساری جہتیں دیکھ کے دیتے ہیں. اب میں جواب معصوم پڑھوں گا، یہ کسی مولوی کی تحقیق نہیں ہے، یہ منزل تسلیم والے کا فیصلہ. اتنا جامع جواب ہوگا کہ آپ کو دوسرا سوال ذہن میں آئے گا ہی نہیں. سرکار شیشم سے پوچھا کہ مولا فتح امیر المومنین نے اپنے دور میں کیوں نہیں دیا؟ میں بالکل وہ لفظ استعمال کروں گا جو امام نے کیا. امام نے فرمایا ہم آل محمد کا یہ مزاج ہے، جو چیز ہم سے ظلمن چھین لی جائے ہم دوبارہ اس پہ اختیار اس لیے نہیں کرتے کہیں ظالم کی سزا میں کمی نہ ہو جائے. بادشاہ حسین ہاتھوں کو سلامت رکھے، یہ ہاتھ سیدہ کے مقدمے میں بطور گواہی کے لکھے جائیں. ہم اس لیے اس پہ دوبارہ اختیار نہیں کرتے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. موصوف بڑے دل کھول کر جہالت بیان کرتا ہے. ہم نے کئی مرتبہ اس کو روکا ٹوکا اور سمجھایا کہ ایسے نہ کیا کر، لیکن اس کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی اور اس نے پہلے بھی یہ جہالتیں پھیلانے کی کوشش کی. ہم ان کو انہی کی کتب سے جواب دیتے ہیں تو پھر یہ لاجواب ہو جاتے ہیں اور ان بیچاروں کو پھر کوئی سوجھتا نہیں ہے، پھر گالیاں دینے شروع ہو جاتے ہیں. لیکن اب آئیے میں آپ کو اس کی جہالت کا جواب دیتا ہوں، انہی کی کتب سے جواب دیتا ہوں. اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لعنت برقرار رکھنے کے لیے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باغ فتح جو ہے وہ واپس جو ہے سیدہ کو نہیں دیا تاکہ یہ لعنت ان پر برستی رہے، اور بقول ان کے کہ یہ معصوم کا قول ہے. ٹھیک ہے جی، معصوم کا قول ہے اور معصوم کا فرمان ہے تو آپ چپ کر جاتے ہیں. میں اب آپ کو معصوم کے فرمان پیش کروں گا. اب یہ معصوم کے فرمان اور آپ نے جو پیش کیا وہ معصوم کا فرمان، ان میں کھلا تضاد ہے. اب اس تضاد کو دور کیجئے گا، میں انتظار کروں گا کوئی بھی ان کا اس پہ جواب دے دے، اور پھر آپ نے ان کو کتابوں پر فتویٰ بھی لگانا ہے. آپ نے اب جن کو معصوم نے جن پر لعنت بھیجی ہے معصوم نے، اور ان معصوم کے فرمان کو آپ سامنے رکھ کر آپ لوگ بھی لعنت بھیجتے ہو، تو پھر ذرا یہ بتائیے کہ میں جناب والا پہلی کتاب آپ لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ تفسیر مجمع البیان فی تفسیر القرآن. یہ کتاب ہے جناب والا آپ کی تفسیر کی کتاب ہے، اور اس کے صفحہ نمبر 303 پہ یہ بات موجود ہے اور 24واں پارہ ہے. والذی جاء بالصدق رسول اللہ وصدق بہ ابو بکر، یعنی کہ جو صدق ہے جو لے کر آیا ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور جنہوں نے اس کی صدق کی تصدیق کی ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی ہے، وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے. تو معلوم ہوا حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصدق بنے، اور جو مصدق ہوں، اور آپ کی تفسیر کے اندر لکھا ہے جو مصدق ہوں، کیا ان پر لعنت معصوم کر سکتے ہیں؟ کیا آپ ان پر لعنت کریں گے جن کو آپ کی کتابوں میں مصدق کہا گیا ہے؟ چلے یہاں پر بھی نہیں تو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کو صدیق سرکار نے کہا ہے، تو جس کو سرکار صدیق کہیں
کیا معصوم اور آپ ان پر لعنت کر سکتے ہیں؟ وہ تو معصوم کی طرف آپ لوگوں نے قول منسوب کیا ہوا ہے، ان کی طرف تو آپ لوگوں نے قول منسوب کیا ہے، جھوٹ منسوب آپ کرتے ہو، وہ ایسا ہرگز قطعاً نہیں کر سکتے۔ آپ تفسیر قمی ہے، میں جناب آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، تفسیر قمی سورہ توبہ کے حوالے سے، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غار میں تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے، تو سرکار فرمانے لگے کہ میں حضرت جعفر طیار اور ان کے ساتھیوں کو کشتی میں دیکھ رہا ہوں، وہ دریا میں جو ہے وہ قیام پذیر ہیں، وہاں پر کھڑے ہیں۔ تو حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، کیا آپ ان کو دیکھ رہے ہیں؟ نبی پاک نے فرمایا ہاں۔ تو حضرت بکر صدیق نے عرض کی، یا رسول اللہ مجھے بھی دکھا دیجئے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ پھیرے حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں پر، تو حضرت بکر صدیق کو بھی نظر آنے لگ گیا، حضرت بکر صدیق بھی دیکھنے لگ گئے۔ تو اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق کو مخاطب کر کے فرمایا انت صدیق۔ اب یہ بھی آپ کے میں نے کتاب میں سے، اب جو صدیق ہوں کیا ان پر معصوم لعنت کر سکتے ہیں؟ آپ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت بکر صدیق جو ہیں وہ صدیق ہیں، تو آپ اپنی کتابوں کے عبارات کو دیکھ کر پھر بھی آپ لعنت کریں، معاذ اللہ، پھر تو آپ بہت آگے نکل گئے، آپ لوگوں کو سمجھانا پھر مشکل ہے۔ اور پھر اس کے بعد میں تفسیر صافی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ تفسیر صافی میں بھی جناب والا یہ بیان موجود ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا خود جو ہے گواہی دی ہے، فتشہد علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ استخلف ابا بکر، ابو بکر صدیق کی خلافت کا اعلان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، اپنا گواہی دی ہے۔ اور شرح نہج البلاغہ میں آپ لوگوں کی یہ جھوٹی بات کا رد موجود ہے، شرح نہج البلاغہ صفحہ نمبر جناب والا 196 پہ یہ بات موجود ہے کہ قالا فلما بایا علی و زبیر، حضرت علی اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت کر لی تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، ان جانثار صحابہ نے حضرت بکر صدیق سے بیعت کی، تو پھر حالات پرسکون ہو گئے۔ مشاء الیہا ابو بکر بعد ذالک، تو حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بی بی پاک کی طرف گئے اس کے بعد، فشفع لعمر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سفارش بھی فرمائی، وطلب الیہا، اور آپ رضا کے طلبگار بھی ہوئے، فرضیت عنہ، تو حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہے وہ اس بات پر راضی ہو گئی تھی، تو وہ راضی بھی ہو گئیں۔ اب میں نے آپ لوگوں کے سامنے یہ باتیں بیان کی ہیں، اور یہی عبارت بحار الانوار میں بھی موجود ہے، کتاب الفتن میں آپ دیکھیں گے تو وہاں آپ کو یہ عبارت بھی مل جائے گی۔ اور دوسرا میں اصول کافی کے حوالے سے پیش کرتا ہوں کہ جو آپ نے باغ فدق کا جو تہمت لگائی ہے، اس میں جناب والا جلد نمبر 1 ہے اور صفحہ نمبر 83 پہ موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انبیاء کی جو وارث ہوتے ہیں وہ علماء ہوتے ہیں، نبی تو کوئی درم اور دینار کے وارث نہیں ہوتے، اور ان کی جو وراثت ہوتی ہے وہ علم ہوتی ہے، اور جو اس میں سے حصہ لے لیا، جس نے جو حصہ لیا وہ اس میں سے حصہ لے لیا۔ اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ وراثت بھی نہیں ہوتی تو باغ فدق کیسے ابو بکر صدیق نے اس پر قبضہ کر لیا، اور حضرت بی بی پاک اس کی وارثہ کیسے بن گئی؟ نمبر 2، حضرت بی بی پاک تو ان سے جو ہے وہ راضی ہو گئی تھی، اور آپ نے جب وہ راضی ہو گئی ہیں تو آپ ان پر لعنت کیوں کرتے ہیں؟ اور جو معصوم کی طرف آپ نے یہ فرمان جو منسوب کیا ہے، اب آپ نے ان پہ تطبیق دینے کی کوشش کرنی ہے، ذرا تطبیق دے کر بتائیے گا۔ اور پھر جو جناب والا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق کہا ہے، تفسیر قمی کے حوالے سے وہ بھی میں نے بیان کر دیا، تفسیر مجمع البیان فی تفسیر القرآن کے حوالے سے والذی جاء بالصدق وصدق بہ سے مراد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، تو تفسیر مجمع البیان کے حوالے سے حضرت بکر صدیق مصدق بنتے ہیں، تو کیا مصدق پر جو معصوم ہے وہ لعنت کر سکتے ہیں؟ یا تو پھر امام کی طرف جو آپ نے قول منسوب کیا ہے وہ جھوٹا منسوب کیا ہے، یا پھر یہ کتابیں جھوٹی ہیں، دونوں میں سے ایک سچا ہے اور ایک جھوٹا ضرور ہے، یا پھر ہمارے نزدیک تو دونوں ہی یہ باتیں آپ لوگوں کی درست نہیں ہیں،
تو آپ جھوٹ بولتے رہتے ہیں اور نکالتے رہتے ہیں، اپنی طرف سے نکالتے رہتے ہیں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ آپ کو فرمان جو آپ نے پیش کیا ہے اس کا حوالہ دیتے تو پھر اس پر بھی جرا ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔